مذہب اسلام نے عورت کو بڑی عزت، بڑا مقام اور بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور جتنی عزت نہ عورت کو مذہب اسلام میں ملی ہے، اتنی عزت کے بارے میں، اتنے بڑے مقام کے بارے میں، اتنے بڑے مرتبے کے بارے میں نہ عورت نے کبھی سوچا تھا، نہ قیامت تک کبھی سوچے گی۔ دنیا کے اندر بے شمار مذاہب پائے جاتے ہیں، آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہر مذہب کے اندر کسی نہ کسی اینگل سے، کسی نہ کسی طریقے سے عورتوں کے ساتھ میں زیادتی کی جاتی ہے، ان کے ساتھ میں زبردستی کی جاتی ہے، ان کو پریشان کیا جاتا ہے، وہ عزت ان کو نہیں دی جاتی جس عزت کی وہ حقدار ہیں۔ لیکن مذہب اسلام ایک ایسا واحد مذہب ہے کہ جس میں عورت کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے، بڑی عزت عطا فرمائی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگ لڑکی کی پیدائش کو ایک گناہ سمجھتے تھے، جرم سمجھتے تھے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کی 4 بیٹیاں ہوں یا 4 بہنیں اس کے ذمے لگ جائیں، یعنی باپ بوڑھا ہو گیا یا بیمار ہے یا باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور بھائی کے ذمے 4 بہنیں لگ گئی ہیں یا اس کی 4 بیٹیاں ہوں، وہ ان کی اچھی طرح سے تربیت کرتا ہے، ان کو تعلیم دلاتا ہے، اچھے اخلاق ان کے اندر پیدا کر دیتا ہے، پھر ان کا نکاح کر دیتا ہے، ان کو رخصت کر دیتا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ میرے ساتھ میں اس طرح جنت میں جائے گا کہ جس طرح سے میری یہ 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جس طرح میری یہ 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں اسی طرح وہ میرے ساتھ جڑ کر کے جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، اگر کسی کی 4 بیٹیاں یا 4 بہنیں نہیں ہیں، 2 ہیں یا 3 ہیں یا 1 ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کی 1 بیٹی بھی ہے یا 1 بہن اس کے ذمہ لگ گئی ہے، اس نے اس کی اچھی تربیت کی، اچھی پرورش کی، اچھی تعلیم اس کو دلائی اور اس کو رخصت کر دیا، اس کا نکاح کر دیا، تو اللہ رب العزت اس کو بھی یہی مقام عطا فرمائے گا، اللہ رب العزت اس کو بھی یہی درجہ عطا فرمائے گا کہ میرے ساتھ میں وہ جنت میں اسی طرح جڑ کر کے جائے گا جس طرح میری یہ 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم کوئی تحفہ لے کر کے گھر میں جاؤ نا اور تمہارے گھر کے اندر تمہارا بیٹا بھی بیٹھا ہے اور بیٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے تو آقا فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تحفہ لے جا کر کے بیٹیوں کو دو، بیٹیوں سے زیادہ پیار کرو، بیٹیوں سے زیادہ محبت کرو، ان کو تحفے لے جا کر کے دو۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا میرے عزیزو جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کو فکر ہو جاتی ہے نا کہ کس طرح اب اس کا معاملہ ہوگا، کیا ہوگا، مہنگائی کا دور ہے، یہ سارے معاملات، لیکن آقا فرماتے ہیں کہ جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اور باپ فکر مند ہوتا ہے، اللہ رب العزت حضرت جبرائیل کو بھیجتا ہے، حضرت جبرائیل تشریف لاتے ہیں، بیٹی کے سرہانے کو کھڑے ہو کر کے حضرت جبرائیل اس بیٹی کے باپ سے کہتے ہیں اے بیٹی کے باپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت تیری اس بیٹی کے معاملے میں تیری مدد فرمائے گا۔ عورت بہن بھی ہوتی ہے، بیٹی بھی ہوتی ہے اور بیوی بھی ہوتی ہے، عورت ماں بھی ہوتی ہے، عورت کے ساتھ میں مرد کے کئی رشتے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ تو بات ہو گئی نا بیٹیوں کی، بہنوں کی، اور عورت تو پھر بیوی بھی ہوتی ہے نا، عورت ماں بھی ہوتی ہے۔ تو ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ میرے پاس میں اتنا پیسہ نہیں ہے، جب میں لوگوں کو صدقہ کرتے دیکھتا ہوں نا، لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ یہ بڑا مال خرچ کر رہے ہیں، بڑا صدقہ کر رہے ہیں، بڑے سخی ہیں، یا رسول اللہ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی سخاوت کروں، میں بھی صدقہ کروں، اللہ رب العزت مجھے بھی مال عطا فرمائے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ حلال رزق کما اور حلال رزق کمانے کے بعد میں اپنی بیوی کے منہ میں حلال لقمہ دے۔ جب تو اپنی بیوی کو حلال لقمہ کھلائے گا اللہ رب العزت تجھے سخاوت کا ثواب عطا فرمائے گا، سخاوت کا تجھے درجہ ملے گا۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ دنیا کے اندر حاجی بھی ہیں اور نمازی بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، متقی پرہیزگار بھی ہیں، سب اچھے ہیں، لیکن آقا فرماتے ہیں کہ ان سب سے اچھا وہ انسان ہے کہ جو اپنی بیویوں کے حق میں اچھا ہے۔ آقا نے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، جاؤ میرے گھر جا کر کے پوچھو، میری 9 بیویاں ہیں اور اس وقت جو موجود ہیں میں ان سب کے حق میں اچھا ہوں، اور وہ میرے رویے سے مطمئن ہے، ساری میرے سلوک سے مطمئن ہے۔ تو یہ اعجاز اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ دوسرے دھرم کے ماننے والے کہ مسلمان جو ہیں اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں اور اپنی بہن بیٹیوں پر ظلم کرتے ہیں۔ مسلمان ایسا نہیں کرتا، جو مسلمان ہوگا نا وہ اپنی نہ بیوی پر نہ بیٹیوں پر ظلم کرے گا۔ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا ہوگا، آقا کریم کو ماننے والا ہوگا، وہ نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے گا نا تو وہ کبھی بھی اپنی بیٹی پر، اپنی بہن پر، اپنی بیوی پر ظلم نہیں کرتا۔ آج جو دیکھ رہے ہیں حجاب کا جو معاملہ چل رہا ہے نا، تو دوسرے لوگ اس انداز میں اس بات کو پیش کر رہے ہیں کہ حجاب پہنانے کے بعد میں لوگ اپنی بہن بیٹیوں پر، اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ حجاب میں رہ کر تو اس کی حفاظت ہوتی ہے، اور جو اچھی چیز ہوتی ہے نا، جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اس کو ڈھک کر ہی رکھا جاتا ہے، اور حجاب میں رہ کر کے عورت کی عزت محفوظ ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت اس کو نیک بننے کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور رب کریم اس کو اور زیادہ حسن و جمال عطا فرماتا ہے۔ جو چیز پردے میں رہتی ہے نا، اللہ رب العزت اس کو اور زیادہ خوبصورتی عطا فرماتا ہے۔ مذہب اسلام زیادتی کا درس نہیں دیتا ہے، زیادتی کا پیغام نہیں دیتا ہے، چاہے وہ بیوی کا معاملہ ہو، بہن بیٹیوں کا معاملہ ہو۔ نبی نے تو کیا مقام عطا فرما دیا، جو بہن بیٹیوں کے ساتھ میں اچھا برتاؤ، اچھا سلوک کرے گا، ان کو رخصت کر دے گا، وہ میرے ساتھ میں جنت میں جائے گا، اور جو اپنی بیوی کے ساتھ میں اچھا سلوک کرے گا وہ میری سنت پر چلے گا، اور اللہ رب العزت اس کو بھی بڑے درجات عطا فرمائے گا۔ جب بات ماں کی آئی نا تو کمال ہی کر دیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت تھی 7 آسمان کے اوپر، سدرۃ المنتہا کے پاس، لیکن جب اللہ نے مجھے اختیار عطا فرمایا تو میں نے اسی جنت کو لا کر کے ماں کے قدموں میں رکھ دیا۔ کہتے ہیں نا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو کتنا بھی بڑا غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، کتنا بھی بڑا متقی پرہیزگار نمازی اور حاجی اور صوفی ہو، اگر اسے جنت چاہیے تو اسے اپنی ماں کے قدموں میں جانا ہی پڑے گا۔ ماں بھی تو عورت ہوتی ہے نا۔ آؤ مجھے لا کر کے دکھاؤ کسی اور مذہب میں ماں کا اتنا ادب و احترام کیا جاتا ہو، یا ماں کے بارے میں اتنا بڑا مرتبہ کسی اور مذہب میں بتایا ہو۔ آقا فرماتے میں نے جنت کو لا کر کے ماں کے قدموں میں رکھ دیا۔ اب جو صوفی ہے یا کتنا بھی بڑا پرہیزگار ہے، اگر وہ اپنی ماں کی خدمت نہیں کرتا ہے، ماں کا فرما بردار نہیں ہے، تو وہ اس خیال میں نہ رہے کہ اس کی نمازیں یا اس کے روزے یا اس کا حج یا اس کی زکوٰۃ اس کو جنت میں لے جائے گی۔ نہیں نہیں میرے عزیزو، بلکہ اسے جنت چاہیے تو پہلے اسے اپنی ماں کے قدموں میں آنا ہوگا، ماں کا فرما بردار بننا ہوگا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جب عورت کے شکم میں جب بچہ ہوتا ہے نا، جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس کو اتنا ثواب عطا فرماتا ہے، اس عورت کو اتنا ثواب عطا فرماتا ہے کہ جس طرح کوئی مجاہد تلوار اٹھا کر کے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہے، جتنا ثواب رب اس کو عطا فرماتا ہے اتنا ہی ثواب اللہ رب العزت اس عورت کو بھی عطا فرماتا ہے۔ اور اگر بچے کی پیدائش میں کسی عورت کا انتقال ہو جائے، نہ جانے کتنے معاملات ہوتے ہیں نا ایسے کہ پیدائش ہوئی تھی بچے کی اور انتقال ہو گیا ماں کا، بچے کی پیدائش میں اگر عورت کا انتقال ہو جائے نا تو پھر اللہ رب العزت اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ لا کر کے دکھائیں کسی اور مذہب میں اتنی بڑی بلندیاں، اتنا مقام اور اتنی عزت عورت کو دی گئی ہو تو۔
عورت کو تو نبی کی آمد سے پہلے صرف ایک کھلونا سمجھا جاتا تھا، کوئی عزت کوئی قدر و قیمت عورت کی نہیں تھی۔ آج اگر عورت کو عزت ملی ہے، اس کو مقام ملا ہے، اس کو مرتبہ ملا ہے، تو کسی اور کے صدقے میں نہیں ملا ہے، بلکہ یہ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے صدقے میں عورت کو اللہ نے یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ آقا تشریف لائے، نبی نے دین کی تبلیغ فرمائی اور لوگوں سے بتا دیا، اے لوگوں، اے مردوں، یہ عورتیں کوئی کھلونا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ نے ان کو بھی مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے بھی حقوق بتائے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مؤذن اذان دیتا ہے مسجد کے اندر، اور اگر مرد اس اذان کا جواب دیتے ہیں، یعنی جو مؤذن کہتا ہے وہی کلمات مرد دہراتے ہیں، اللہ رب العزت 1,00,000 نیکی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ بیویاں آ گئیں، عورتیں آ گئیں، نبی کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ مردوں کے لیے اتنا ثواب ہے تو پھر ہم عورتوں کے لیے کیا ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں اگر کوئی عورت اپنے گھر میں رہتی ہے، گھر میں رہنے کے بعد میں باپردہ وہ رہتی ہے، گھر کے اندر رہتی ہے، اور وہ مؤذن کی اذان کا، مؤذن جب اذان دیتا ہے وہ اذان کے وہی کلمات دہراتی ہے، تو اللہ رب العزت مردوں کو تو 1,00,000 نیکی کا ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن عورتوں کو رب کریم 2,00,000 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ قید کیا لگائی ہے اتنی بڑی نیکی ملنے کے لیے؟ کہ اپنے گھر میں رہنا ضروری ہے، پردے میں رہنا ضروری ہے۔ آج جو فیشن کے نام پر یہ جو ننگا ناچ ہو رہا ہے نا دنیا کے اندر، یہ مسلمانوں کا تو طریقہ نہیں ہے نا میرے عزیزو۔ آج کتنی فیشن پرست عورتیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں، ٹی وی چینلوں پر بیٹھ بیٹھ کر وہ قرآن کی باتیں کرتی ہیں، حدیث کی باتیں کرتی ہیں، جو قرآن کے ایک حرف سے بھی واقف نہیں ہے، حدیث کے ایک حرف سے بھی واقف نہیں ہے۔ بڑے بڑے انہوں نے دعوے کر دیے کہ قرآن میں پردے کا کوئی حکم نہیں، قرآن میں حجاب کے بارے میں کوئی ذکر نہیں آیا۔ ہم نے بھی قرآن پڑھا ہے، ہم نے بھی حدیث پڑھی ہے، اور تم نے کون سا قرآن پڑھا ہے، تم نے کون سی حدیث پڑھی ہے، ذرا یہ تو بتاؤ۔ مسلمانی لبادہ اوڑھنے کے بعد میں اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے، مسلمانی نام رکھ لیے، لیکن اسلام نے جو بتایا ہے عورتوں کے لیے، جو پردے کے بارے میں بتایا ہے، اس کی ذرا سی بھی جھلکیاں ان عورتوں کے اندر نظر نہیں آتی ہیں۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں حجاب کے خلاف، پردے کے خلاف، چاہے وہ مسلمان عورت ہو یا غیر مسلم عورت ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، یا پھر کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والی ہو، پردے سے اسی کو دقت ہے، حجاب سے اسی کو پریشانی ہے کہ جو اپنے جسم کی نمائش کرنا چاہتی ہے، اپنے جسم کو دکھانا چاہتی ہے۔ اب جو کہتی ہے نا قرآن کے اندر پردے کا ذکر نہیں، حجاب کا ذکر نہیں، قرآن کو کھولیں، ایک جگہ نہیں بلکہ رب کریم نے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا ہے کہ عورتیں پردے میں رہیں اور اپنے بناؤ کی، اپنے سنگار کی نمائش نہ کریں اور پردے کا اہتمام کریں۔ رب کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، 22واں پارہ ہے سورہ احزاب کے اندر، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اپنے گھروں میں رہو، بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی، یعنی جیسے پہلے عورتیں چست اور ٹائٹ کپڑے پہنا کرتی تھیں کہ ان کے جسم کے پارٹس الگ نظر آتے تھے، اس طریقے سے بے پردگی نہ کرو، اپنے گھروں سے باہر نہ نکلو، لوگوں کے سامنے اپنے حسن کی نمائش نہ کرو، لوگوں کے سامنے جانے کے بعد میں اپنے بناؤ کو، اپنے سنگار کو نہ دکھاؤ۔ سنگار کرنا ہے نا، بناؤ کرنا ہے تو کوئی یہ نہ کہے کہ دیکھو بالکل منع کر رہے نا، اپنے شوہر کے لیے کر سکتی ہے، اپنے شوہر کے سامنے آ سکتی ہے بناؤ سنگار کرنے کے بعد میں، لیکن کسی اور کے سامنے آنے کا حکم نہیں ہے، کسی اور کے سامنے جانے کا حکم نہیں ہے۔ تو یہ پیغام ہمارا اس عورت کے لیے ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والی ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کی ماننے والی ہو، وہ ان عورتوں کے چکروں میں نہ آئے کہ جو یہ نیوز چینلوں پر بیٹھ کر کے بکواس کرتی ہیں۔ یہ تو میں نے ایک آیت رکھی ہے اور نہ جانے کتنے مقامات پر رب کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عورتیں پردے میں رہیں، عورتیں حجاب میں رہیں، عورتیں اپنے گھر میں رہیں، کیونکہ عورتوں کا کام گھر میں رہنا ہے اور پردے کے ساتھ میں رہنا ہے۔ جتنی زیادہ عورت پردے کا اہتمام کرے گی، اپنے گھر میں رہے گی، اللہ رب العزت اس
کو اتنا ہی بڑا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اور میرے عزیزو، ایک اعجاز جو سب سے بڑا ہے معلوم ہے کیا ہے، کہ جب عورت جب نیک ہو جاتی ہے نا تو اتنی جلدی تو مردوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی جتنی جلدی اللہ رب العزت عورتوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ لیکن عورت کا پردے میں رہنا، حجاب میں رہنا ضروری ہے۔ ساری چیزیں بعد میں ہے، لیکن کبھی بھی شریعت کا دامن نہ چھوٹنے پائے۔